اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جب مناسک حج سے فارغ ہوا تو وہ مکہ سے مدینہ چلا گیا۔ اس کا مقصد روضہ رسول کی زیارت تھی۔ تو جب وہ پہنچا تو مدینے میں اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رہائش، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ جب میں مدینے آؤں روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو میرا بھی یہاں گھر ہو، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آؤں اور چند دن یہاں پر قیام کروں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پیسے دوں، آپ اگلے سال کے لیے میرے لیے ایک مکان خریدیں۔ تو امام علیہ السلام کو اس شخص نے 10,000 دینار دیے اور کہا کہ مولا میرے لیے کوئی بہترین مکان کا انتظام فرمائیے۔ تو یہ پیسے دے کر وہ چلا گیا۔ اگلے سال جب مناسک حج کے بعد وہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے پہنچا تو اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرزند رسول کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے مکان کی چابی دیجئے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو اس مکان میں لے جا سکوں۔ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو دنیا میں ایک مکان کا تقاضا کر کے گیا تھا، میں نے تو جنت میں تیرے لیے ایک مکان خرید لیا ہے۔ تو وہ بندہ ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط تھا، تو کہتا ہے کہ مولا بے اعتباری، بے یقینی، عدم اطمینان نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کاغذ اور قلم لے آؤں اور آپ مجھے ایک نوشتہ لکھ کر دیں، ایک سرٹیفکیٹ، ایک رسید مجھے جاری کریں، تاکہ جب میں مروں تو اس رسید کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ تو یہ شخص امام علیہ السلام کے پاس کاغذ اور قلم لے کر آیا تو فرزند رسول نے لکھا کہ میں لکھ رہا ہوں جعفر صادق کہ تیرے سامنے محمد مصطفیٰ کا گھر ہوگا، تیرے گھر کی دائیں طرف علی مرتضیٰ کا گھر ہوگا، تیرے گھر کی بائیں طرف حسنین شریفین کا گھر ہوگا، اور تیرے گھر کے عقب میں، تیرے گھر کے پچھلے گھر میں وہ گھر میں جعفر صادق کا ہوگا۔ تو یہ شخص وہ نوشتہ، وہ رسید لے کر مکے چلا گیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد وہ شخص مریض ہوا۔ جب حالت مرض میں اس نے محسوس کیا کہ اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ جعفر صادق نے مجھے ایک جنت کی رسید دی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے کفن پہنائیں تو وہ رسید میرے کفن میں رکھ دیں۔ تو اولاد نے حامی بھر لی۔ تو اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن میں وہ رسید رکھی گئی۔ تو یہ اس کی اولاد کہتی ہے کہ جب دوسرے دن ہم اپنے بابا کی قبر پہ پہنچے تو بابا کی قبر پر وہی رسید، وہی سرٹیفکیٹ آیا ہوا تھا جس کی پچھلی سائیڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر صادق نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔